جو تمام جہانوں کا مالک حقیقی، خالق حقیقی ہے اور کائنات کے ہر ذرہ ذرے کا مالک ہے۔ وہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، طاقت و قوت میں، شان و شوکت میں، رعب و دبدبے میں کوئی اس کا شریک نہیں، ہمسر نہیں، ساتھی نہیں، ساتھی نہیں۔ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ درود و سلام نازل ہو جائے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم حاضرین، اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ آج اس کی 28ویں تاریخ ہے، آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی سورہ اسراء کی، بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کا تذکرہ کیا۔ مجھے اس میں مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، اور جہاں جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا، اور القدس شہر کے اندر جو واقع ہے، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے، یہ القدس شہر کے اندر واقع ہے۔ اور قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ برکت کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے اس مقدس جگہ کا تذکرہ کرتے ہوئے دو چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ ایک مقدس ہونے کا، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، تو یہاں ارض مقدسہ سے مراد وہی فلسطین کا مقام ہے، مسجد اقصیٰ کے اطراف کی جگہ مراد ہے، وہ بستی مراد ہے۔ تو ایک مقدس کا لفظ قرآن نے ذکر فرمایا، اور دوسرا اس جگہ کا تذکرہ کرتے ہوئے برکت کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے کبھی برکت کے ذکر کیے بغیر اس جگہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تقریباً 6، 7، 8 جگہوں میں قرآن مجید میں ذکر ہے ارض مقدسہ کا، فلسطین کی روئے زمین کا، مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کا، اس کی بستی کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن ساتھ میں بارکنا کہا۔ جیسے میں نے آیت تلاوت کی، اس میں بھی ذکر ہے اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو مسجد اقصیٰ کے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام، دونوں کو حکم ہوا شام کی طرف، مصر کی طرف جانے کا، لہذا وہ شام مصر کی طرف جانے لگے۔ تو قرآن وہاں اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، تو ہمیشہ برکت کا ذکر فرمایا۔
زمین کے ساتھ۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جتنے حضرات اس جگہ پر پہنچے ہیں ان سے سنا گیا کہ واقعتاً اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اس جگہ کے اندر، فراوانی کھانے پینے کے اعتبار سے، عمدہ پھل فروٹ کے اعتبار سے اتنا بہترین اور اتنا تر و تازہ غذا ہے کہ وہاں کی زمین اتنا تر و تازہ اناج اگاتی ہے، ترکاریاں سبزیاں اگاتی ہے کہ اس کے علاوہ دنیا کی کسی زمین میں شاید کوئی دوسری زمین نہ ہو جو اتنا عمدہ سبزیاں اگاتی ہو۔ ظاہری اعتبار سے بھی تر و تازگی، برکتیں، اور روحانی اعتبار سے بھی برکتیں وہاں موجود ہیں۔ جانے والوں نے محسوس کیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں کے رہنے والوں میں امن اور انصاف وہاں کے علاقوں میں نہیں ہے۔ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں میں، فساد میں، جنگ میں اس طرح ان کی جانیں ہلاکت میں پڑتی ہیں۔ امن اور انصاف سے وہ ہمیشہ وہ جگہ خالی رہا، لیکن اللہ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں، کسی کو اس سے انکار نہیں، اور ہر ایک کی جو وہاں جانے والوں کی تصدیق ہے کہ اللہ نے یقیناً وہ برکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ فرمایا الذی بارکنا فیہا حولہ لنریہ من آیاتنا، اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیوں ہیں؟ وہاں وہ نیک لوگوں کا مرکز رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کا مرکز رہا۔ پورے انبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے۔ اکثر انبیاء وہاں موجود، ان کے مزارات موجود ہیں، نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے، اور مسلمانوں کا وہ پہلا قبلہ ہے بیت المقدس۔ مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ وہ مقدس بیت، مقدس جگہ ہے، عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، اور مسلمانوں کا بھی، مومنوں کا بھی۔ یہ خاص بطور خاص تینوں کا وہ قبلہ اور مقدس جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سام نے، انہوں نے کعبہ کے تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی انہوں نے تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام اسے تعمیر کیے۔ پھر باقی رہ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے سے وہ تعمیر کیے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے کہ دوران ہی ان کا انتقال کا وقت آ گیا تو آپ عصا کے سہارے سے کھڑے ہو گئے، پھر عصا کو دیمک لگی۔ جب جنات فارغ ہو گئے تعمیر سے، اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ تقریباً نعش مبارک 1 سال تک، یہ اس سے زائد مفسرین نے لکھا ہے، وہ عصا کے سہارے سے ان کا جسم مبارک کھڑا رہا۔ روح نکالنے کے بعد بھی، آپ کی وفات حضرت آیات کے بعد بھی، اس کے بعد میں جنات کو پتہ چلا جب تعمیر سے فارغ ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں، تو دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ اس جگہ کی بے شمار فضیلت حدیث میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے ایسی حکومت و سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد تو کسی کو ایسی سلطنت عطا نہ کرنا۔ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ نے دعا قبول فرما دی، بڑی سلطنت عطا فرمائی پوری دنیا پر اس زمانے کے جو انسانوں کی آبادی جتنے حد تک تھی سب پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور حکومت تھی۔ تو اللہ نے حکومت عطا فرمایا اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ بیت المقدس کے اندر جو بھی قیامت تک جو بھی آئے اور اس میں نماز پڑھے، اس کے گناہوں کو تو صرف نماز کے ارادے سے آئے اور پڑھے تو اس کے گناہوں کو ایسے پاک و صاف فرما دے، ہر قسم کے گناہوں کو، جیسے اس کی ماں نے اسے جس دن جنا ہے۔ تو جس دن وہ پیدا
ہونے کی حالت میں اس طرح پاک و صاف اسے فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا ان کے زمانے میں موقوف ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں امید کرتا ہوں، اب حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ تو اتنی مقدس سرزمین ہے وہ مسجد ہے بیت المقدس کہ وہاں اگر کوئی نماز کے ارادے سے جا کر کے 2 رکعت یا چند رکعت نمازیں پڑھ لے، صرف نماز کے ارادے سے جائے اور پڑھ کر آئے، اس کے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ مدینے سے صرف بیت المقدس کو آتے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھ کر کے سیدھے چلے جاتے، یعنی ان کا مقصد صرف نماز پڑھنا تھا۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کے مستحق بننے کے لیے، ان کے سارے گناہ معاف ہونے کے لیے انہوں نے ایک گلاس پانی تک نہیں پیتے، بلکہ آتے نماز پڑھتے اور فوراً مدینے کی طرف نکل جاتے، تاکہ ان کا مقصد صرف بیت المقدس کے اندر نماز ادا کرنا ہو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے وہ مستحق بن جائیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر آتے اور نماز پڑھ کر کے مدینہ جاتے۔ بے شمار فضیلتیں، صحیح حدیث، نماز کا ثواب میں اختلاف ہے، بعد نے فرمایا 500، بعد میں 5000، 25,000 تک، جیسے ہم سنتے ہیں مسجد اقصی میں ایک نماز 25,000 نماز کے ثواب کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، اور کعبۃ اللہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن بعض محدثین نے بیان کیا کہ صحیح حدیث سے اتنا تو کم سے کم 500 نماز کا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بیت المقدس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے، ایک نماز، تو اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوگا اگر صرف نماز ہی کے ارادے سے آئے۔ بہرحال وہ مقدس سرزمین ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مرکز رہا۔ ہر زمانے میں اس زمانے کے موحدین کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ مقدس زمین کو اپنی حکومت میں رکھیں، اپنے قبضے میں رکھیں۔ ہر زمانے کے موحدین کو یہ حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا، اس وقت جبکہ وہ اصل بنی اسرائیل کا جو وطن ہے وہ ملک شام ہے، اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے، لیکن یہ اسرائیل سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 خاندان، وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو ان کا اصل وطن ملک شام ہے۔ پھر ملک شام سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آ گئے تھے، لیکن فرعون کا زمانہ آیا تو پھر فرعون سے ان کو خوف لاحق تھا، یہاں تک کہ فرعون غرق کر دیا گیا اور ان کو اطمینان ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا ان یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، کہ تم جا کر کے اپنا ملک جو ملک شام ہے اسے فتح کرو۔ ایک کافر قوم عمالقہ اس کا تسلط ہو گیا تھا ملک شام پر، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جا کر کے اب ملک شام تم فتح کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ وہ پہنچے ایک جگہ تک، ایک حد تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ عمالقہ کی قوم بڑی طاقت و قوت والی ہے، لہذا انکار کر دیا، واپس ہو گئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب انت وربك فقاتلا، کہ تم بھی اور تمہارا رب جا کر کے قوم عمالقہ سے لڑو، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، 6 پارے میں اس کا ذکر ہے، تو لڑنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ وہ میدان تین میں تھے، جیسے مشہور واقعہ ہے، ایک میدان میں تھے، اسی میدان میں 40 سال تک رہے، اللہ نے راستہ صبح سے شام تک طے کرتے، پھر شام کو دیکھتے کہ اسی جگہ پر ہیں جس جگہ میں صبح نکلنا شروع کیا۔ یہ اللہ نے عذاب نازل کر دیا، وہ میدان سے اللہ نے 40 سال تک پار نہیں کیا، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے ان کے لیے سائے کا بادل سے انتظام کیا، اللہ نے بادل بھیجا اور اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کا سایہ فرمایا، سایہ کیا۔ تو
بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت بے شمار نعمتیں ہوئی، لیکن ہر نعمتوں کا وہ انکار کرتے رہے۔ قرآن مجید میں پورے بقرہ میں شروع میں تقریباً 1 پارے تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ پاؤ پارے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، 1 رکوع پہلے سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور پونا پارے کے 1 رکوع بعد تک، تو گویا مکمل پونا پارہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو، ان کے جو مسئلہ تھی اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو بات بتائی گئی، ایک حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، تو ان تمام نافرمانیوں کا اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلے پارے میں ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جا کر کے ان سے جہاد کرو۔ تو ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے موحد لوگ وہ یہودی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب توریت منسوخ ہے، اس پر حکم نہیں کہ عمل نہیں کیا جا سکتا اس کے احکامات پر، وہ تو تبدیل ہو گئی اور تحریف کے شکار ہو گئی، اور اصل مذہب یہودیت نہیں رہا۔ اس زمانے میں اصل مذہب یہودیت تھا، یہودی کے معنی ہی تائب کے، توبہ کرنے والے، موحد کے، لہٰذا اس زمانے کے لحاظ سے موحد تھے۔ لیکن جب قرآن آ گیا، نبی آ گئے، تو اب نبی پر، قرآن پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب یہی ایمان ہے، اب وہ کفر ہے۔ اب یہودیت کفر ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودیت مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، اس پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں۔ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے شریعتیں آتی رہی، منسوخ ہوتی رہی، تو سب اس زمانے کے نبی پر ایمان لاتے رہے، جو لائے وہ مومن، جو نہ لائے پچھلی شریعت پر ہے وہ کافر کہلائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ایمان لائے مومن، جو مومن ہے، جو نہ لائے وہ کافر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہودیت وہ اصل اب آج کے لحاظ سے صحیح مذہب نہیں، وہ تو کفر پر ان کی بدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ میں پہلے بارے میں فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے مراد وہی یہودی ہیں اسرائیل، اور تمام دنیا کے یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کا راستہ مت دکھا۔ وہی وباؤ بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد انہوں نے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی۔ تو عذاب بھی آیا اس زمانے میں، جس کا تذکرہ ہے دوسرے صفحے میں، رجزم من السماء، رجز رات طاعون کا عذاب ہے، آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا، وہ طاعون کے بیماری کو مبتلا ہو، تو یہ عذاب اور ذلت اللہ نے ڈال دی۔ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ پوری رہتی دنیا تک یہ اسرائیل، یہ یہودی پورے ذلیل رہیں گے اور فقیر رہیں گے۔ لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، لیکن مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی گئی، قرآن نے کہا تو ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا سُخِفُوا، جہاں بھی رہیں ان پر ذلت ڈال دی گئی، ہمیشہ سب جگہ ذلیل رہیں گے، دوسروں کے غلام رہیں گے، اپنی طاقت پر اور اپنی قوت کے بل بوتے پر وہ جی نہیں سکیں گے، 1 مہینہ بھی اپنی طاقت پر وہ جی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ذلت اور مسکنت ان کے لیے ڈال دی۔ قرآن نے خود فرمایا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں اللہ کے بھروسے سے یا لوگوں کے بھروسے سے جی سکتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، تو اس اعتراض کا یہی جواب دوسری آیت میں اس کا جواب ہے۔ ذلت اور مسکنت کیسے اسرائیل و یہودیوں کے لیے اللہ نے ڈال دی؟ وہ یہی ہے کہ لوگوں کے سہارے سے، امریکہ اور برطانیہ کے سہارے سے وہ جی رہے ہیں، یورپین ممالک کے سہارے سے، ان کے صدقے سے وہ جی رہے ہیں۔ اپنی طاقت پر اگر ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے تو اپنی طاقت پر 1 مہینہ بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس طرح اللہ نے مسکنت ڈال دی، ذلت ڈال دی، لیکن وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے فرمانبردار غلام بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ نے مسکنت ڈال دی، اس مقدس مقام کی اللہ نے تعریف فرمائی، بیت المقدس کی، جیسے ہمیں نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے
بے شمار اس جگہ کی فضیلتیں بیان فرمائی. یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام، آپ نے 3 بار فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام والوں کے لیے خوشحالی ہو، شام والوں کے لیے کیا اچھی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے. آزمائشوں میں رہے، شہادت کا مقام شہیدوں کے اللہ تعالیٰ درجہ انہیں نصیب کرے گا، شہیدوں کا مقام انہیں عطا فرمائے گا. تو شام والوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، وہاں کی اس مقدس زمین کی فضیلتیں بیان فرمائی. اکابر علماء نے 70 سے زائد کتابیں اس زمین کی فضیلت میں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی ہیں. 70 سے زائد صرف کتابیں، اس کے علاوہ دوسری نہیں، بلکہ صرف اس سرزمین کی فضیلت میں. تو ایسے مقدس سرزمین کو ہر زمانے کے موحدین کا یہ حکم ہے کہ اسے فتح کرو، اس لیے کہ کافرین کے ہاتھ میں تو نہیں جا سکتا ہے، اور آج کے اعتبار سے کافر وہ اسرائیل ہیں. اب اس اعتبار سے اللہ کا یہ حکم ہوا کہ فتح کرو. جنگ کا حکم ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت قیامت تک کے انسانوں کو یہ حکم ہے کہ جنگ کرو اور اسے اپنے قبضے میں لو، فتح کرو. اس اعتبار سے حماس نے یا غزہ جو بھی وہاں کے اطراف کے شہروں نے جو اسرائیل پر جو حملہ کیا اور اپنی طاقت، اور انہوں نے جسے گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، اپنے میزائل پر غرور تھا، بہرحال فلسطین کے مجاہدین نے ان طاقتوروں کے ذہن میں خوف اتنا تو بٹھا دیے کہ وہ ڈرنے پر مجبور ہو گئے. بہرحال کچھ ڈر تو پیدا ہو گیا، اتنے طاقت اللہ نے دی. ہر ایک فلسطین چونکہ مقدس مقام ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اس لحاظ سے ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھے. مفسرین نے لکھا ہے برکت حاصل کرنے والوں میں الذی بارکنا فیہا کے تحت لکھا ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے کہا بارکنا فیہا للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے وہ زمین کو ہم نے برکت کی جگہ بنایا. اب اس کا فائدہ، برکت کا فائدہ پوری دنیا والوں کو ہوگا. اب مفسرین نے اس کے تحت لکھا کس کس کو برکت پہنچے گی؟ جو بھی ان کے کام میں تعاون کرے، جو بھی ان کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے اور ان کا ساتھ کھڑا رہے، ان کے لیے دعائیں کرے اور جتنی ہو سکے ان کی مدد کرے، وہ ضرور بھی ضرور وہاں کے برکات سے فیضیاب ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے کہا فی للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے وہ برکت کی جگہ ہے. تو برکت کا مستحق وہی ہوگا جو وہاں کی فکر کرے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرے، ان لوگوں کے لیے فکر کرے. بہرحال ہم تو اتنا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کہ بالکل مست ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ جو ہو رہا ہے اس کی طرف بالکل لا توجہ. ایک انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ابن آدم ایک بدن واحد کی طرح، ایک بدن کی طرح. جیسے بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے، دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے از کم توبہ استغفار کریں. دعا قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں پوری دنیا میں، روئے زمین میں اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما. بالخصوص جو فلسطین کی جو اب مسلمان ہیں، جو بالکل اسرائیلیوں کے تشدد میں پھنسے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، دعا کریں. نماز کے بعد بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، لہذا انفرادی طور پر بھی دعا کریں. یہ ہمارا ایک حق ہے، ہر ایک پر یہ حق ہے، ذمہ داری ہے. بہرحال کچھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے، جب قائم رکھے، اسلام پر رکھے، جب خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا